بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا انصاف اور ہندو دوشیزہ۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ پنڈت لالا رام کاسی پنڈتوں کا ایک نہایت مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند کے سینکڑوں جاتی ہر وقت ان کے مہمان خانے میں بڑے رہتے تھے۔ جائیداد بھی اچھی خاصی تھی۔ برادری کے لوگ بھی اعتماد کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کم و بیش سارے بنارس کے لوگ پنڈت جی کو جانتے تھے۔ شہرت کی دوسری بڑی وجہ ہزاروں تمناؤں کے بعد ادھیڑ عمری میں ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی؟ جمال و خوبصورتی کی مہورت تھی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کہاں نہیں ہوتی۔ لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ صبح اٹھ کر جب تک ماں باپ اپنی بچی کا منہ نہیں دیکھ لیتے تھے، کسی چیز کو دیکھنا حرام سمجھتے تھے۔ بچی نے جیسے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھا، اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے کئی استاد مقرر کر دیے گئے۔ قد و قامت اور دلکشی کے ساتھ ساتھ عقل و ذہانت بھی اسے غضب کی ملی تھی۔ 14 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ علم و ہنر میں یکتا ہو گئی۔ حسن کی شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم کی چاندنی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ صبح کے تڑکے جب وہ گنگا اسنان کرنے کے لیے نکلتی تھی تو راہگزروں میں سینکڑوں پیمانے اپنی آنکھیں بچھائے رہتے تھے۔ حیا اور پارسائی کا وہ ایک مجسمہ سی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت پلکوں کو ایسے جگاتی تو گھر آخری واپس اٹھاتی۔ گھات یہاں رستے پر کبھی نظر اٹھا کر اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سال میں ایک بار ہنومان مندر میں پوجا کے لیے جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پوجا کے موقع پر وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی۔ دور دور سے اس کے عاشق پجاریوں کے بیس میں وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ ہندو دھرم کے تمام بڑے شہروں سے پیغام نکاح آیا تھا، لیکن ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی پلکوں کی چھاؤں سے اوجھل ہو۔ وہ کوئی ایسا آدمی تلاش کر رہی تھی جو ساری خوبیوں کے ساتھ آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر داماد بننے کے لیے بھی تیار ہو۔ اس لیے جتنے بھی رشتے آئے انہیں مسترد کر دیا گیا۔ ماں باپ بیٹی کو پیار سے شکیلہ کہتے تھے۔ بڑے ہونے پر یہی نام سب کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اب شکیلہ کا نام گھر ہی کے لوگوں کی زبان پر نہیں بلکہ دور دور تک شکیلہ کے نام کی شہرت پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک انہی دنوں حضرت اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کے بادشاہ کی حکومت کی طرف سے ابراہیم نامی ایک شخص بنارس کا کوتوال مقرر ہو کر آیا۔ ابھی اسے آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خوف کا دہشت پھیل گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ نہایت ظالم اور عیاش شخص تھا۔ اتنے دبدبے سے رہتا تھا کہ کوئی اس کے خلاف پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس کی ہولناک نگاہوں کی زد سے کبھی کوئی لڑکی بچ کر نکلنا نہ سکی۔ اس کے جاسوس گلی گلی چلمنوں کے پیچھے مہکتی ہوئی زلفوں کا سراغ لگاتے پھرتے۔ ایک دن جاسوسوں نے فاتحانہ انداز میں کوتوال کو یہ اطلاع دی: حضور ناحق پریشان ہیں، اپنے وقت کا سب سے چمکتا ہوا ہیرا تو اس بنارس میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنڈت لالا رام کی بیٹی شکیلہ اس کنول کا پھول ہے جو ساری جھیل میں ایک ہی کھلتا ہے۔ شہر کا بہت بڑا حصہ اس کے قاقائے رخ کا اسیر ہو گیا ہے۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گھائل اس کی گلی کا چکر کاٹتے ہیں اور اس کی دیوار سے اپنی آنکھیں سینک کر چلے آتے ہیں۔ وہ چلتی ہے تو قدموں کی آہٹ سے قیامت جاگ اٹھتی ہے۔ اس کی خمار آلود آنکھوں میں جیسے میخانہ تہرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنی زلفیں بکھیر دیتی ہے تو ہر طرف کالی گھٹاؤں کا موسم امڑ آتا ہے۔ اس کا ایک تبسم نہ جانے کتنے نا امیدوں کا علاج ہے۔ یہ سن کر کوتوال کے منہ میں پانی آ گیا۔ ہوش کا شیطان اس کی آنکھوں میں ناچنے لگا۔ اس کی فطرت کی درندگی اب برہنہ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بدمست شرابی کی طرح بہکتے ہوئے انداز نے کہا: تم اس کے گھر کا صحیح پتہ معلوم کر کے آؤ اور یہ بھی خبر لے کے آؤ کہ وہ اپنے گھر سے کب اور کس وقت نکلتی ہے۔ دوسرے دن جاسوسوں نے ساری تفصیلات معلوم کر کے کوتوال کو یہ اطلاع دی کہ کاشی کے فلاں محلے میں بالکل دریا کے لب پر اس کا گھر ہے۔ بالکل صبح سویرے گنگا اسنان کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ رات اور دن میں اس کے گھر سے نکلنے کا بس ایک یہی وقت ہے۔
آج کئی دن سے پنڈت لالا رام کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی تھی، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا تھا۔ بیوی الگ پریشان تھی، شکیلا الگ پریشان تھی، صحیح وجہ کسی کو نہ بتاتے ہوئے بہت پریشان تھا۔ بہت پوچھنے پر بس یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا تھا کہ طبیعت اچھی نہیں ہے۔ بیماری کی علامت بھی کہیں سے ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ یہ بہانہ چھپ نہ سکا۔ بالآخر ایک دن ماں بیٹی دونوں واضح ہو گئی کہ آپ اپنی پریشانی کی صحیح وجہ بتائیں۔ کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ کس فکر میں ہیں؟ آپ شب و روز غلط رہتے ہیں۔ بہت دیر تک تو پنڈت نے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ جب غم کا دباؤ قابو سے باہر ہو گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماں بیٹی بھی اپنے تئیں ضبط نہ کر سکی، بے اختیار ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ بڑی مشکل سے پنڈت نے اپنے دل پر قابو حاصل کیا اور طبیعت تھم جانے کے بعد اصل واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ یہاں کے کوتوال کے متعلق ہوش پرستی اور عیاش مزاجی کی جو داستان اس شہر میں مشہور ہے وہ تم بھی جانتی ہو۔ اب بہو بیٹیوں کی عزت اس کے ہوش و اعضاء کی درندگی سے محفوظ نہیں رہ گئی۔ جب تک وہ عفت و عصمت کا کوئی تازہ خون نہیں کر لیتا، اس کی رات چین سے نہیں کٹتی۔ آج تک ہمارے بنارس میں کوئی ایسا بدنیت اور بدمست فرمانروا نہیں آیا۔ وہ کتنی مظلوم روحیں آج اس کے زخم کی ٹیسوں سے بے چین ہیں، کسی کو کیا معلوم۔ ابھی یہیں تک بات پہنچی تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماں بیٹی ایک سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ وہ سخت حیران تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے، کس صدمے نے اس طرح گھائل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ سکون ہوا تو پھر اس نے سلسلہ بیان کا آغاز کیا۔ آج چھٹا دن ہے کہ اس کے 2 سپاہی بنگلے پر آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ کوتوال صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ خبر پا کر میرا کلیجہ سوکھ گیا، اس لیے سنگ دل کی ذات سے واقف ہوں۔ بہرحال اس کی حکمت ہے، چارہ نہ چاہ مجھے جانا پڑا۔ لرزاتے کانپتے جب میں اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنی کھڑی کھڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے ایک تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے سپاہی جھٹ پٹ وہاں سے چلے گئے تو اس نے مجھے مخاطب کیا۔ مجھے خبر ہے شکیلا نام کی تمہاری بیٹی ہے۔ وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئی ہے جب کسی کے گھرانے کی زینت بنے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے پر پہنچا دو۔ پنڈت نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر میں بے اختیار رونے لگا۔ بار بار مجھے اپنے خاندان کی ناموس یاد آ رہی تھی۔ بار بار میں سوچتا تھا کہ آبرو اب سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، اس لیے لٹ جانے کے بعد اب میرے پاس رہ کیا جائے گا۔ روتے روتے میرا حال برا ہو گیا، مگر اس ظالم کو ذرا ترس نہ آیا۔ مجھے اسی حالت اضطراب میں چھوڑ کر وہ اٹھا اور کہتا ہوا چلا گیا، 1 ہفتے کی مہلت تمہیں دیتا ہوں۔ اگر اس مدت میں شکیلا کی ڈولی میرے دروازے پر نہیں لائی گئی تو یاد رکھنا میں اپنے سپاہی بھیج کر اسے اپنے پاس یہاں ٹھہرا کر منگوا لوں گا۔ کان کھول کر سن لو، بنارس کے سب سے بڑے حکمران کی زبان کے یہ الفاظ ہیں، کمان سے نکلا ہوا تیر تو واپس لوٹ سکتا ہے، مگر میری زبان کے الفاظ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ کہانی کے آخری حصے تک پہنچتے پہنچتے پنڈت کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ اب اگر اس کو ماتم میں ماں بیٹی بھی پوری طرح شامل ہوگی۔ عورت کا دل یوں ہی نازک ہوتا ہے، اور وہ بھی ماں کی ممتا۔ گنگا کی لہروں کی طرح طوفان کا ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ ماں کا دل اس وحشتناک صدمے کی تاب نہ لا سکا اور وہ فرط غم سے بے ہوش ہو گئی۔ شکیلا اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ جلدی سے اٹھ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں کو ہوش آ گیا۔ پنڈت کی آنکھوں کا آنسو ابھی جذب نہیں ہوا تھا کہ اس نے پھر بھری ہوئی آواز میں کہا، 1 دن کی مہلت باقی رہ گئی ہے، جتنا رونا ہے رو لو۔ کل سے اس کے سپاہی آ کر ہماری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے ہم سے چھین کر لے جائیں گے۔ کل ہمارے گھر سے شکیلا کی ارتھی اٹھے گی، ہماری آرزوؤں کا چمن تاراج ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہم کل سورج طلوع ہونے سے پہلا ہی گنگا کی لہروں میں ڈوب جائیں۔ یہ کہتے ہوئے عالم وحشت میں اٹھ کر بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ شکیلا نے اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ باپو جی، آشنان نہ توڑو، وقت سے پہلے ہمیں یتیم نہ بناؤ۔ بھگوان کی کرپا ہوگی تو یہ گر کٹ جائے گا، اور مان لو اگر وہی وقت آ گیا تو ہم سب کے سب ایک ساتھ گنگا جی کے چرنوں میں اپنے اشریان دیں گے۔
بیٹی نے اصرار کر کے اپنے باپ کو خودکشی روک لیا۔ اس کے بعد بٹھا کر سمجھانے لگی، باپو آپ اتنے نراش نہ ہوں، تدبیر کے ہتھیار سے تلوار کی دھار بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ کل صبح کوتوال کے پاس جائیں، اس سے کہیں شکیلہ کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں 1 مہینے کی مہلت دے۔ آخر بیٹی کو تن کے کپڑے پر ہم کیسے رخصت کر سکتے ہیں؟ باپ ہونے کے رشتے سے ہماری بھی کچھ ارمان ہے، زیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو انتظام کرنا دو ہمیں۔ باپ نے پوچھا، مان لو اس نے مہلت دے دی تو پھر 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ جو کام اس وقت ہمیں کرنا ہے وہ آج ہی کیوں نہ کر ڈالیں؟ بیٹی نے آنکھیں نیچی کیے ہوئے جواب دیا، 1 مہینے میں حالات بدل جائیں گے باپو جی، آپ پریشان نہ ہو۔ جس آشیانے پہ باندھنے کی ہمت نہیں ہوتی، بہتر ہے کہ آپ ہم سے اس کی تفصیل نہ پوچھیں۔ دوسرے دن کوتوالی سپاہیوں کا دستہ تیار ہو کر کھڑا تھا۔ ہانپتے کانپتے پنڈت جی پہنچ گیا۔ کوتوال نے دیکھتے ہی دریافت کیا، شکیلہ کی ڈولی کہاں ہے؟ پنڈت نے لرزاتے ہوئے جواب دیا، حضور آپ کے چرنوں میں آنے کے لیے بالکل تیار ہے، مگر باپ اس کو تن کے کپڑوں پر کیسے رخصت کر دیں؟ کچھ تو اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے میرے لیے سرکار 1 مہینے کی مہلت دی جائے تاکہ ہمیں بھی اپنے دل کے ارمان نکالنے کا کچھ موقع مل جائے۔ یہ غیر متوقع جواب سن کر بڈھے کو کوتوال کا چہرہ کھل گیا۔ اس نے خوشی کے ترنگ میں جواب دیا، ضروری نہیں تمہیں 1 مہینے کی مہلت دی جائے، لیکن اس کے بعد اب مدت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکی، اس لیے جو تیاری کرنی ہے اس مدت میں کر لو، اور دیکھو اس سلسلے میں میری مدد کی بھی کوئی ضرورت ہو تو میں ہر وقت تیار ہوں۔ پنڈت یہ جواب لے کر خوشی خوشی گھر واپس لوٹا اور اپنی بیٹی کو سارا ماجرا سنایا۔ مہلت کی خبر سن کر شکیلہ کے دل میں امید کے چراغ جل اٹھے۔ اس سے اپنے دیے اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے کافی موقع مل گیا تھا۔ ویسے باپ کے دل کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وقتی طور پر ایک بلا ٹل گئی تھی۔ دوسرے دن شکیلہ نے اپنے باپ سے کہا، پتا جی، مغلیہ شہزادے جس طرح کا لباس پہنتے ہیں بالکل ہو بہو اس طرح کا میرے لیے بھی 2 جوڑے تیار کر دیے جائیں۔ چوڑی دار پنجابہ، انگور نبات قبا، کمر میں زری پٹا خنجراب اور سفید ماما۔ باپ نے 1-2 روز میں شکیلہ کی یہ فرمائش بھی پوری کر دی، لیکن باپ سخت حیران تھا کہ آخر مردوں کا پیرہن لے کر وہ کیا کرے گی۔ بیٹی نے تفصیل پوچھنے سے چونکہ منع کر دیا تھا، اس لیے اس کی زبان کچھ دریافت کرنے کے لیے نہ کھل سکی۔ سارا سامان مکمل ہو چکنے کے بعد اس نے تیسرے دن رات کے وقت اپنے ماں باپ کو فیصلہ کن انداز میں کہا، آج رات کے کسی حصے میں اپنی مہم پر روانہ ہو رہی ہوں۔ ٹھیک 1 مہینے سے 2 دن پہلے واپس آ جاؤں گی۔ اس درمیان میں آپ لوگ کسی قسم کی چنتا نہ کریں، میں جہاں بھی ہوں گی محفوظ ہوں گی۔ میری گمشدگی کا یہ راز کبھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا۔ مجھے پورے وشواس ہے کہ میرا یہ سفر ضائع نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ماں باپ کے پاؤں چھوئے اور اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس نے چوپال سے اپنا سدھایا ہوا تیز رفتار گھوڑا کھولا اور سفر کے لازمات سے اسے راستہ کیا اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ بھارت کی راجدھانی دلی میں عید کی نماز کی چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ گلی گلی سے علماء مشائخ کی پالکیوں کے جلسے جامع مسجد کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ علم و تقدس و طہارت اور عرفانی کے نورانی چہرے ستاروں کی طرح جامع مسجد کی فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ لال قلعے کے گھنگروؤں سے پہلے توپ سرا ہوتے ہی زری پوش میں نقیبوں کے دستے باہر نکل آئے اور شاہی گیٹ سے جامع مسجد کے زینے تک دوراہیہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ شاہی سواری جدھر سے گزری، مبارک سلامت کی دعاؤں سے فضا گونج اٹھے۔ سلطان ہندوستان سلطان اورنگزیب عالمگیر کی سواری گزر رہی تھی۔ جامع مسجد کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی سلطان اورنگزیب کی پیشانی خم ہو گئی۔ یہ بندگی کا پہلا خراج تھا جو دربار خداوندی میں پیش کیا گیا۔ اب خطبے کی اذان ہوئی اور خطیب نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ شروع کیا۔ ہجوم میں جمعے کی نماز 2 گانا ختم ہوئی۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد لوگ مسجد سے باہر نکلے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شور بلند ہوا کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر
سنتوں سے فارغ ہو کر باہر تشریف لا رہے ہیں۔ جامع مسجد کے زینے پر ملک کے طویل و عریض سے آئے ہوئے فریادی اپنی اپنی عرضیات لے کر کھڑے تھے۔ سلطان یوں ہی دروازے سے باہر نکلے۔ سلطنت کے عریض و نویس قلمدان دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ایک فریادی نے آگے بڑھ کر سلطان کی خدمت میں اپنی عرضی پیش کی۔ اس پر حکم ہوا۔ عرضی نویس نے قلم بند کر لیا، پھر آگے بڑھے، پھر عرضی پیش ہوئی، حکم صادر ہوا اور قلم بند کر لیا گیا۔ یہ سلسلہ مسجد کے آخری زینے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سب کے آخر میں ایک نہایت خوبصورت شہزادہ سر پر خوبصورت دستار لپیٹے ہوئے کھڑا تھا۔ جیسے ہی سلطان اس کے قریب پہنچا، وہ اپنی لرزی لے کر آگے بڑھا۔ سلطان نے یوں ہی اس کی طرف نگاہ اٹھائی، باحیا اس کی پلکیں جھک گئی۔ ایک روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہوئی۔ نقیب کو حکم دیا، اس نوجوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ شہنشاہ کی سواری آگے بڑھی اور نقیبوں کے ہمراہ وہ نوجوان قلعے کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ غازی محی الدین اورنگزیب عالمگیر جیسے ہی اپنے دیوان خاص میں تخت شاہی پر بیٹھا، نقیب نے اس جوان کو فوری پیش کیا۔ سلطان نے اپنی نظریں نیچے کرتے ہوئے حکم صادر کیا، دربار فوری خالی کر دیا جائے۔ جب سارے درباری چلے گئے تو سلطان نے اپنے شاہی دوشالہ نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی لو، دستار اتارو اور یہ چادر اوڑھ لو۔ ایک عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر نوجوان پر سکتے کی حالت طاری ہو گئی۔ پھر سلطان نے کہا، اپنی نسانیت کا راز مت چھپاؤ، میں تمہاری فریاد سننے کے لیے ہی یہاں بیٹھا ہوں۔ بات اب ضبط سے باہر ہو گئی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سر اور چہرے کو چادر سے چھپاتے ہوئے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس سے منہ سے نکلے، دیو مہاراج، میں اس وقت خوشی سے پھولے نہیں سما رہی۔ جہاں پناہ نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا ہے، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں ایک ہندو ذات کی لڑکی ہوں۔ سلطان نے جواب دیا، جب تو اور بھی تمہاری دلجوئی میرے لیے ضروری ہے، تاکہ یہ بات تم پر کھل جائے کہ اسلام اپنے فرمانروا کو کتنا فرخ دل بنا دیتا ہے، اور جن قوموں کو وہ زما لے لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک کتنا حیرت انگیز اور روح پرواہ ہوتا ہے۔ اس لیے جینے کے بعد بھی تم ایک برہنہ ذات کی لڑکی ہو، میرا جذبہ شفقت پھر تمہیں بیٹی کے ساتھ مخاطب کرتا ہے۔ شکیلہ یہ جواب سن کر حیرت و مسرت کے انتھک سمندر میں ڈوب گئی۔ سلطان کا اشارہ پا کر اب اس نے اپنی دردناک کہانی کو سنانا شروع کیا۔ سماعت کے دوران سلطان کا حال قابل دید تھا، ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا، کبھی پلکیں بھیگ جاتی، کبھی فرط غم سے چہرہ سرخ ہو جاتا۔ اسی عالم اضطراب میں کہانی تمام ہوئی۔ جب شکیلہ اپنا بیان ختم کر چکی تو سلطان نے اسے حکم دیا، 1 مہینے کی مہلت میں اب کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ تم فوری اپنے ٹھکانے پر واپس لوٹ جاؤ، اپنے والدین سے کہہ دو کہ فوری تمہارے ڈولے کا انتظام کریں۔ یہ حکم سن کر شکیلہ کے سارے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ اس کے پاؤں کے پنجے سے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ چادر کے ایک کونے میں اپنی آنکھوں کا آنسو جذب کرتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہو گئی۔ نقیبوں کا حجم دیوان خاص کے لیے باہر کھڑا تھا، ہاتھوں ہاتھ اسے قلعہ کے دروازے تک پہنچا دیا گیا۔ سیدھا وہ سرائے پہنچی، اپنا گھوڑا لی اور بنارس کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر ناکامی کی چوٹ سے پریشان ہوتی رہی، بار بار وہ یہی سوچتی رہی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر کبھی خیال آتا کہ بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ بیٹی کا خطاب معمولی چیز نہیں، وہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا۔ ماں باپ بےتابی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آئی، ماں خوشی سے چیخ اٹھی، شکیلہ آ گئی۔ بیٹی کو بحفاظت دیکھ کر ماں کی خوشی کو کوئی انتہا نہیں۔ انہیں یقین تھا کہ شکیلہ کا یہ گمنام سفر کچھ نہ کچھ ضرور رنگ لائے گا۔ رات کے وقت ماں نے شکیلہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دریافت کیا، بیٹی تو اتنے دن تک کہاں تھی؟ اب تو بتا دے، مہم سر انجام دے کر لوٹ چکی ہو۔ مدت مقررہ میں اب 2 ہی دن روز باقی بچے ہیں، معلوم نہیں ہم لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ ماں کی آواز میں اتنا درد اور مایوسی تھی کہ شکیلہ کا دل بھر آیا۔ ناکامی کی چوٹ ابھری، بے اختیار رونے لگی۔ ماں نے فرط محبت میں بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔
थोड़ी देर बाद शकीला ने ठंडी आह भरते हुए कहा, मैं दिल्ली गई थी। शहनशाह के हजूर अपनी फरियाद पेश की, लेकिन अफसोस कि दिल्ली भी मेरी फरियाद न सुन सका। उन्होंने हुक्म दिया कि डोला सजाकर कोतवाल के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए। मैं इस हुक्म की तमील ज़रूर करना चाहूँगी। मेरी जान चली जाए क्योंकि शहनशाह ने मुझे अपनी बेटी कहा है। एक हिंदू ज़ादी अपने बापू का हम नहीं टाल सकती। शकीला की ये बात अभी ख़त्म भी ना हो पाई थी कि फिर घर में कहम मच गया। माँ बाप ने लाख समझाया मगर वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही। तीसरे दिन सिपाहियों की हिफाजत में शकीला का डोला तैयार हो गया। दिन दिहाड़ी गशी गशी आने लगी। सारे मोहल्ले पर कोतवाल के मुजालम की एक भयानक दहशत तारी थी। बूढ़े को कोतवाल आज खुशी से फूले नहीं समा रहा था। एक मलकाए हुस्न आज इसके घर दुल्हन बनकर आ रही थी। बालों में खजाब, आंखों में सुरमा लगाए, सर से पांव तक अपने आप को बिनाश संवार कर जैसे बुढ़ापे में अहद शबाब पलट आया हो। शकीला के डोले के इर्द गिर्द शहर के बुकारियों का हजूम इकट्ठा हो गया और उन्हें पैसे लुटाए जा रहे थे। सारे राहगुजरों पर तमाशाइयों के ठट्ठे लगे हुए थे, लेकिन कोतवाल के कहर के आगे कोई चू नहीं कर सकता था। अब शकीला का डोला कोतवाल के करीब पहुंच रहा था। एक सिपाही ने दौड़कर कोतवाल को इत्तला दी, सरकार, डोला बहुत करीब आ गया है, चंद कदम के फासले पर है। कोतवाल ने अपनी खड़ी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, डोला इस वक्त दरवाजे पर ना लगाया जाए जब तक कि मैं अपने हाथों से खैरात ना तकसीम कर दूं। अब डोला दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। कोतवाल शाही बड़े एहतमाम के साथ अपने दोनों हाथों से बेदरेग पैसे लुटाने लगा। बनारस के बुखारियों में एक लोट मच गई। मुबारक सलामत के शोर में कोतवाल का हकमाना गुरूर अंगड़ाई लेकर जाग उठा। जैसे ही वो पैसे लुटाकर डोले की तरफ बढ़ना चाहता था कि एक बूढ़े फकीर ने इसके सामने हाथ फैलाते हुए कहा, सरकार का अकबाल सलामत हो, मुझे भी कुछ दिया जाए। कोतवाल ने तेवर बदल कर जवाब दिया, जमीन पर ये गिरे हुए पैसे तुझे नजर नहीं आते? उठा ले उन्हें और तेरा दामन इनसे भर जाएगा। बूढ़े ने फिर खुशामद करते हुए इसरार किया, नहीं सरकार, जमीन के गिरे हुए पैसे मैं नहीं लूंगा। मैं तो ये अरमान लेके आया था कि सरकार के हाथों मुबारक से कुछ खैरात लूंगा। बूढ़े के इसरार से मजबूर होकर कोतवाल ने झंझलाते हुए कहा, अच्छा बे, तू नहीं मानेगा तो ले। ये कहते हुए यूं ही इसने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, बूढ़े फकीर ने अपना मैला कुचैला लिबास उतार कर फेंक दिया। अब जो नजर उठी तो सामने शहनशाह औरंगजेब खड़ा था। कोतवाल खौफ से कांपने लगा। दहशत के मारे सारे जिस्म का खून सूख गया, चेहरे पर स्याही छा गई। बुत की तरह बेहिसो हरकत खड़ा था कि गुस्से से कांपते हुए शहनशाह ने कहा, क्यों बेनंगाए इस्लाम, तू इस करतूत के लिए तुझे बनारस भेजा गया था? दिन दिहाड़ी मेरी रियाया का खून करते हुए तुझे जरा शर्म नहीं आती? एक हौलनाक कहरो जुल्म का ये तमाशा चाहते हुए तुझे इसका भी ख्याल नहीं आया कि हक के मुकाबले में औरंगजेब की तलवार कोई अपने और बेगाने का कोई इम्तियाज नहीं रखती? क्या तुझे ये भी मालूम ना था कि यह सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है? यहाँ के अक़वाम की इज़्ज़त व आबरू और जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ एक मुसलमान का सबसे मुक़द्दस फ़रीज़ा है। फ़र्त ग़ज़ब से शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर का चेहरा सुर्ख़ हो गया, आँखों से चिंगारियाँ फूट रही थीं और कोतवाल का खून सूखता जा रहा था। इसी दरमियान में दिल्ली से चला हुआ फ़ौजी दस्ता आन मौजूद हुआ। कोतवाल की तरफ इशारा करते हुए शहनशाह ने सिपहसालार को हुक्म दिया, इस बंदे को कैफ़े करदार तक पहुंचा दिया जाए ताकि दूसरों के लिए इसका इंजाम तमाशाई इबरत हो। इसके दोनों पाँव और हाथ अलग अलग दो खूनख्वार हाथियों की टांगों से बांध दिए जाएं और कुव्वत के साथ हाथियों को मुख्तलिफ सिमतों में दौड़ाया जाए, यहाँ तक कि ज़मीन पर इस बदबख्त के रेज़े रेज़े बिखर जाएं। शहनशाह की हुक्म की तामील के लिए फ़ौजी दस्ते फौरी हरकत में आ गए। सारा बनारस शहनशाह औरंगज़ेब के रहमो इंसाफ से गूंज रहा था। शहनशाही की मुकम्मल दानश्वरी, रिया नवाजी और बेलाग कुव्वत फैसले पर हर शख्स हैरान और परेशान था। शकीला का डोला फरद की मुसरत में डूबा हुआ अपने घर वापस जा रहा था। बिजली की तरह शहनशाह औरंगज़ेब के फैसले की खबर सारे शहर में फैल गई। वाक़े की इत्तला पाते ही शहनशाह
اور شکیلہ کے ماں باپ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ شکیلہ اپنے گھر جیسے ہی پہنچی، شہنشاہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، پیاس کی شدت سے بےتاب ہوں، مجھے سب سے پہلے پانی پلایا جائے۔ میں اس دن سے پیاسا ہوں جس دن شکیلہ نے میرے حضور اپنی فریاد پیش کی تھی۔ اسی دن میں نے اپنے خدا سے عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں ایک مظلوم ہندو لڑکی کو اس کا انصاف نہیں دوں گا، اپنے حلق کے نیچے سے پانی کا ایک قطرہ نہیں اتاروں گا۔ شکیلہ نے دوشالہ سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہا، بھارت کے سوامی، مجھے پورا وشواس تھا کہ جیسے آپ نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے، اس کی لج پالتے ہوئے آپ ضرور آئیں گے اور اپنی محبوب رعایا کے ساتھ یہ انیان ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے میں نے اپنی زمین میں ایک چبوترا پہلے ہی بنا دیا تھا کہ ہمارے شہنشاہ کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی نہ پڑے۔ اس چبوترے پر پانی اور بھوجن کا بھی انتظام موجود ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے پہلے وضو کر کے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد کچھ کھانا تناول فرمایا اور پانی کے چند گھونٹ پی کر یوں ہی واپس ہونا چاہتے تھے کہ پنڈت لال رام ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جہاں پناہ، جس بھومی کو آپ نے اپنے سجدوں سے پوتر بنا دیا ہے، اب ہم اسے کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اپنے دل کے اتھک گہرائیوں سے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ شہنشاہ نے اس کا اعلان کیا اور شکر ادا کرتے ہوئے ایک تانبے کے پترے پر یہ تحریر لکھ کر دی کہ اس مسجد کے متولی ہمیشہ اس خاندان کے لوگ رہیں گے۔ چنانچہ وہ مسجد آج بھی گنگا کے کنارے کھڑی ہے اور اس کا نام دھیریا کی مسجد ہے۔ سید العلماء حضرت مولانا شاہ عالم مصطفیٰ صاحب قادری و دائم برکات نے تانبے کے پترے پر حضرت اورنگزیب عالمگیر کا وہ تاریخی دستاویز بچشم خود ملاحظہ فرمایا، اور آج بھی اس خاندان کا شخص اس مسجد کا متولی ہے، اور آج بھی وہ مسجد اسی طرح اپنی بہترین حالت میں موجود ہے۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ باکس میں مجھے لازماً آگاہ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔